السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم کے شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ شعر ہے: تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو رونق اور تنہائی میں ہر جگہ موجود ہے، کہیں تو صاف دکھائی دیتا ہے اور کہیں تو چھپا ہوا ہے۔ اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں امیر مینائی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے کمالات کو خوبصورت انداز میں ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کی ذات عظیم ہے، اس کی اور کسی کی پابند نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر کمال اور اختیار صرف اسی کو زیب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ واحد خالق ہے، اس کے سوا کسی کو یہ کمال حاصل نہیں۔ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، یہ اسی کی ذات کے لیے مناسب ہے۔ عالم تنہائی میں بھی اس کے ہونے کا احساس تازہ رہتا ہے، وہ اپنے بندوں پر ہر لمحہ اور ہر پل قریب رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسانی شعور محدود ہے اور رب العزت لامحدود اختیارات کا مالک ہے۔ یوں تو ہر طرف اس کے رنگ اور نظارے دکھائی دیتے ہیں جن میں اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر مادی آنکھیں اس کا دیدار کرنے سے قاصر ہیں۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، جلوت اور خلوت، یعنی تنہائی اور ظاہر جیسے الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کے اختیارات و کمالات کو خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اللہ جانتا ہے۔ 3 آدمیوں کی سرگوشی سے چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 کی سرگوشی میں چھٹا وہ ہوتا ہے، اس سے کم یا زیادہ ہوں اور وہ کہیں بھی ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے خبردار کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ آپ حوالے کے لیے شامل کریں گے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ تیرا کمال ہے اور تیرا ہی اختیار ہے کہ تو جہاں چاہے ظاہر ہو جائے، جہاں چاہے پوشیدہ رہے۔ اس کے ظاہر ہونے میں بھی صرف اس کی مرضی اور کہیں پوشیدہ رہنے میں بھی صرف اسی ہی کی رضا ہے۔ اگر سوچا جائے تو ہر طرف اس کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور یہ بات ہے کہ ہماری نظروں کی وہ تاثیر حاصل نہیں کہ ہم رب کائنات کو اپنی نظروں سے دیکھ سکیں۔ یہ انسان کی کمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ دنیا میں رہنے والے افراد نے اپنے اپنے علم و تحقیق کے مطابق اس سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستاروں میں اللہ کو تلاش کرنا چاہا، مگر ان کی فنائیت کو دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ان سب کو چلانے والا کوئی اور ہے اور اس پر میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر شے میں کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا عکس موجود ہے۔ یہی دنیا کو سب سے بڑی حقیقت ہے، جو ہر طرف اس کے جلووں کے سوا کچھ نہیں۔ اہل عقل اس بات سے خوب واقف ہیں۔ اہل علم و فضل اپنی ریاضتوں کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچے ہیں کہ اللہ بزرگ و برتر ہی خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی ان القابات کا اہل نہیں۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا خواہش مند ہے، مگر اس بات کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اسے کہاں ظاہر ہونا ہے اور کہاں پوشیدہ رہنا ہے۔ اسے دیکھنے کی خواہش کرنا انسانی سوچ کے اختیار سے باہر ہے۔ بقول علامہ اقبال: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جمیلِ نیاز میں۔ چوتھا شعر ہے حمد کا: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے میرے رب، تیرے علاوہ یہاں کوئی معبود نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہی ہے، تو ہی میزباں ہے اور تو ہی مہمان ہے۔ مطلب یہ کہ ساری کائنات اس کا میزبان بھی ہمارا تو ہی ہے، اور ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا میزبان بھی تو ہی ہے، اور اگر وہ مہمان آتا ہے تو وہ بھی تیرا ہی کیونکہ نمائندہ ہے، اس لیے تو ہی مہمان بن کر ہمارے پاس آتا ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں امیر مینائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی معبود ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ امیر مینائی کی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے عشق کے پختہ اور تازہ رنگ موجود ہیں۔ شاعر کے مطابق کائنات کی ہر شے میں اللہ کی قدرت کے رنگ نمایاں ہیں۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی موجود نہیں، صرف رب کائنات ہی حقیقت اور سچائی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر خدائے واحد کے علاوہ اور کوئی انتظام و اہتمام کرنے والا ہوتا تو دنیا کی ترتیب اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: اگر کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ اس کائنات کی ترتیب ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اسے چلانے والی ذات واحد و یکتا ہے، اسے سجانے والا بھی خدائے واحد ہی ہے، وہی عبادتوں کے لائق ہے اور عظمتوں کا حامل ہے۔
اس کی ذات برکتوں اور رحمتوں والی ہے، کسی دوسرے میں یہ طاقت نہیں کہ جو یہ نظام تخلیق کر سکے یا اسے چلا سکے۔ اسے چلانے والا صرف رب کریم ہی ہے، جسے رب کائنات ہونے کا کمال حاصل ہے، جو چاند کی مدھم روشنی کو رات کی سجاوٹ بناتا ہے، جو سمندر کی لہروں کو ایک فطری سکون بخشتا ہے، جس نے پھولوں کو رنگت اور کمال کی خوشبو عطا کی۔ تو شاعر کہنے میں حق بجانب ہے کہ یہاں کوئی نہیں جو اللہ کے سوا خالق ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ شعر کے دوسرے مصرع میں شاعر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی میزبان ہے اور تو ہی مہمان ہے۔ اس سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میزبان ہمیشہ گھر کا مالک ہوتا ہے اور گھر کے نظم و نسق کو بالترتیب انداز میں میزبان ہی چلاتا ہے۔ اس کائنات کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ ایک میزبان کی طرح چلا رہا ہے۔ وہ ہر مخلوق تک اس کی ضروریات پہنچاتا ہے۔ اس نے طرح طرح کی مخلوقات تخلیق کی، پھر ان کے لیے نعمتیں بنائیں، طرح طرح کے ذائقوں والی اشیاء سے کائنات کا دسترخوان سجا دیا اور بہترین میزباں ہونے کا کمال دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی یہ حق میزبانی ادا نہیں کر سکتا۔ وحدہ لا شریک اللہ نے اپنی مخلوقات کو سب کچھ عطا کیا ہے، ہر ایک تک اس کے رنگ و روشنی پہنچتی ہے۔ اور مہمان اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا نمائندہ بن کر اپنے حصے کا رزق کھانے آتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مہمانوں کو محبت سے ملا جائے، ان کو اور خندہ پیشانی سے مہمانوں کا استقبال کیا جائے، ماتھے پر کسی قسم کا بل نہ لایا جائے، اور مہمانوں سے حسن سلوک کے سلسلے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر، یہاں مس پرنٹ ہے، تھوڑا سا خیال سے لکھیے گا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لاتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس لیے عطا کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے، اس سلسلے میں کبھی بخیلی سے کام نہ لے۔ امیر مینائی اس شعر میں تصوف کے انداز میں نظریہ وحدت الوجود کی اعلیٰ انداز میں ترجمانی کرتے ہیں اور سبق دے رہے ہیں کہ مہمان کی خاطر تواضع اور خوشنودی در حقیقت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میر درد کے بقول، مدرسہ تھا یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، مطلب کہ کوئی بھی جگہ تھی، ہم سبھی مہمان تھے، وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ مطلب یہ کہ انسان سبھی مہمان ہیں، سب کا جو میزبان ہے یعنی گھر کا مالک ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ تو یہ تھے ہمارا شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4۔ ان دونوں کی تشریح آپ آج یاد کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔